ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور مہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور مہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اور نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے بعد حمد و ثنا نہایت عزتوں کے لائق میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے فرقان حمید کی دو مختصر اور جامع آیت کریمہ تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ اور تشریح پہلی آیت خالق کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرو شک تو بڑی دور کی بات ہے اپنے دل میں خیال بھی نہ کرو گمان گمان ہے خیال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں خیال بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ۔ فرمایا کون سے لوگ؟ قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قتل کیے جائیں، انہیں تم دل کے اندر، مغز کے اندر گمان نہیں کرنا۔ آگے کون سا گمان؟ اموات، مردہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ میرے راستے پہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، ان کے بارے میں شک تو بہت دور کی بات ہے، تم اپنے مغز اور ذہنوں اور قلب کے اندر یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے۔ آگے فرمایا بل احیاء، اللہ فرماتے ہیں یہ تو زندہ ہیں۔ مغز یہ کہتا ہے کہ جس وقت انسان کا جسم سے روح نکل جائے تو انسان کو پھر اس جسم کو انسان نہیں کہا جاتا، لوگ کہتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، مردہ ہے۔ کیوں؟ انسان کے جسم کا تعلق روح سے ہے، اور روح نکل جائے تو جسم بے جان ہوتا ہے، وہ کوئی حرکت کر سکتا نہیں، بول سکتا نہیں، سن سکتا نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، اللہ کا اپنا ایک قانون ہے، مرتے تو ہم سب ہیں، لیکن جو بندہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں تم نے مردہ خیال بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ آگے فرمایا عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس وہ زندہ ہے، میرے پاس وہ زندہ ہے۔ آگے اللہ نے ایک بہت بڑی بات فرمائی، آگے فرمایا یرزقون، ہم اسے کھاتے اور پلاتے، ہم اسے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسے رزق دیا جاتا ہے۔ آپ کے مغز کے اندر یہ سوال آ گیا ہوگا کہ بندہ مر گیا، روح نکل گیا، روح کے ساتھ انسان کی جسم کا کھانے پینے کا تعلق ہے، روح نکل گیا، روح نکلنے کے بعد قبر کے اندر چلا گیا، لیکن اللہ نے ایک عجیب فلسفہ آیات بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا جو لوگ میرے راستے پہ جہاد کرتے ہوئے مر جائیں، لوگوں تم انہیں مردہ تو بڑی بات ہے، مردہ خیال بھی نہ کرو، وہ تو میرے ہاں زندہ ہیں۔ آگے فرمایا یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبروں میں کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں نے جو دوسری آیت کریمہ تلاوت کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے آگے ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا لوگوں جو لوگ میرے راستے پہ جہاد کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، تمہاری نظروں میں وہ مردہ ہیں، آپ کے سامنے آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، کفن دیا، غسل دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، آپ ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک اور سوال قابل توجہ، یہ شہادت کا مرتبہ صبح قیامت تک ہر مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے بارے میں تو خالق کائنات کا فرمان ہے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، میرے ہاں وہ زندہ بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ یہ تو شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور یرزقون بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی کیا مرتبہ اور کیا شان ہوگی۔
وہ تو اپنی قبر اطہر کے ساتھ بلکہ جمہور علماء کا، تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس مٹی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر لگا ہوا ہے وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ منشاء خدا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کبریاء ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو مجھے اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں، ہمارا درود سنتے بھی ہیں، بذریعہ فرشتہ بھی سنتے ہیں، اور بذات خود بھی اپنے کانوں اقدس سے سنتے ہیں۔ اگر شہید زندہ ہے جن کی زندگی کے بارے میں اللہ نے تمام سوالوں کا جواب آخری لفظ میں دے دیا ہے، لوگوں تم یہ گمان نہ کرنا کہ وہ کھاتے اور پیتے ہیں، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، تم تو شہید کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے سمجھ نہیں سکتے تو پھر ہم سمجھ کیسے سمجھیں گے اس فلسفے کو، اس شہادت کے فلسفے اور حقیقت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو آج کا دن، آج 9ویں محرم ہے، شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور کل حضرت امام حسین اور آپ کے جملہ رفقا کا دن ہے۔ یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے پہلے بھی مرتبہ حاصل تھا، مقام حاصل تھا، لیکن اتنا مقام نہ تھا، لوگوں کی توجہ کا مرکز یوم عاشوراء نہیں تھا جتنا حضرت سید الشہداء امام علیہ السلام کی قربانی کے بعد اس دن کو یہ عظمت اور رفعت اور بلندی ملی۔ حالانکہ اس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کچھ شارٹ الفاظ آپ کو بتائے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی اسی دن سے کیا، جنت اور دوزخ کو اس دن بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پہ لگانا بھی جو وہ بھی 10 محرم ہے۔ یعنی کائنات کے اندر جتنے عام واقعے ہوئے ہیں، اور سب سے جو آخری عام واقعہ ہوگا قیامت والا وہ بھی 10 محرم اور بروز جمعہ ہوگا۔ لیکن اتنی عظمت اور رفعت جتنی حضرت امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس 10 محرم کو ملی ہے، اس سے پہلے نہیں ملی۔ اور یہ حضرت امام حسین علی مقام کچھ ہلکی ہستیاں تھیں، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ڈراؤنا سا خوفناک قسم کا خواب دیکھا۔ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے یہاں۔ خواب دیکھا تو جو ہی یہ ڈراؤنا خواب دیکھا تو آپ تشریف لے گی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، فرمایا یا رسول اللہ آج رات کو میں نے بڑا ایک عجیب، بڑا ایک خوفناک، بڑا دردناک، بڑا ڈراؤنا قسم کا، عجیب و غریب قسم کی میں نے خواب دیکھی ہے۔ دیکھتی کیا ہوں کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا، یعنی گوشت کا ایک حصہ میری گود میں آ گیا ہے۔ یہ ایک حدیث کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی، میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے ہاں ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے جس کی پرورش آپ کے گود میں ہوگی۔ اب یہ ایک حدیث کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، جس وقت امام علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ نے حضرت
امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں دے دیا۔ تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، لیکن چھرے مارنا، اپنے جسم کو زخمی کرنا، جس طرح وہ دوسرے بیوقوف لوگ کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے بڑے دور ہے، آپ میری بات سمجھ چکے ہیں، وہ چھرے مارتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ان کا طریقہ کار ٹھیک ہوتا ان کے اندر اللہ ولایت عطا فرماتے۔ آج تک آپ نے تاریخ میں کبھی نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا کہ شیعہ کے اندر کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ کی جانوں پہ بڑے ظلم کرتے ہیں، چھرے مارتے ہیں، روتے ہیں، یعنی یہ پورا مہینہ وہ رونے پہ لگاتے ہیں۔ اس رونے کا اور پیٹنے کا اپنے جسم کو زخمی اور چھلنی کرنے کا فائدہ کیا ہے جو صراط مستقیم کے مطابق نہ ہو؟ بلکہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جاتا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی اور رشتہ دار دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رونا سنت ہے، لیکن بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، اپنے جسم پہ ہاتھ مارنا، یہ نوخہ اس کو کہا ہے حدیث کے اندر، یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حالانکہ وہ محنت بہت کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، لیکن ان کا رستہ، ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک تو وہ ان کی اذان ہی کچھ اسلام کے اپوزٹ ہے، نماز ہی کچھ اسلام سے بالاتر ہے، یعنی ان کا ہر کام جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے ان کا رونا اور پیٹنا کسی کام کا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مشقت بڑی کرتے ہیں، سردی میں، گرمی میں، رات دن، آئے حسین یہ کرنا وہ کرنا، لیکن فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ میں اور آپ جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور غم حسین میں رونا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کی نقل کی ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں جس وقت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھا، آپ کی مقدس آنکھوں سے، آنکھ مبارک سے مقدس آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آگے حدیث کا ایک تیسرا ایسا ہے، مائی صاحبہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جس بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں اس بچے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ اور آگے حدیث کا کچھ اور ایسا بھی بچتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری چاچی، یہ جبرائیل نے اس جگہ کی مٹی مجھے یہ لا کر دی ہے، یہ دیکھ لو۔ فرمایا اسے اپنے پاس محفوظ کر لو، جس وقت یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 50 سال کے بعد شہزادہ رسول کو بے دردی سے شہید کیا۔ 11 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اور سن 61 ہجری 60 ہجری کا آخری حصہ، 61 کا اوائل
میں یہ سانحہ کربلا پیش آیا، اور اس وقت جید صحابہ بھی موجود تھے، بلکہ کچھ تو اولاد صحابہ تھی۔ اس میں صحابی کا قصور نہیں ہے، صحابی بڑی عظمتوں والی ذات ہیں۔ نماز میں پہلے بھی آپ نے گفتگو کے اندر یہ بات کر چکا ہوں، صحابی نمازوں سے نہیں بنتے، نہ روزہ رکھنے سے بنتے، نہ حج اور کچھ صدقات ادا کرنے سے صحابی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ صحابی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، اور صحابی کی عظمت اور توقیر جماعت اہل سنت کے ہاں یہ ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی قیامت تک آنے والے کل غوث، ولی، ابدال، کلندر، مومنین، شہداء گٹھے ہو جائیں، صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر نہیں ہوتے۔ صحابی کا اتنا بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، کسی اور سے کوئی خطا ہو جائے تو کسی کا خیال اور کسی طرف نہ جائے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نہیں تھا، حالانکہ کنعان کافر تھا، اور جس وقت وہ جودی پہاڑ پہ چڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بچ نہیں سکتا، آج بچے گا تو وہی بچے گا جسے اللہ بچائیں گے۔ تو وہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کو کہنے لگا یہ پہاڑ بڑا اونچا ہے، یہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ظاہر ہے جس وقت پانی پہنچا، ایک بشری تقاضا تھا نوح علیہ السلام کا، بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے ہر باپ کی، باپ نبی ہے، بیٹا کافر ہے کنعان، جو ہی پانی اس کے قریب گیا، نوح علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب یہ بچے گا نہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا یہ آپ کی حال سے نہیں ہے۔ اس لیے صحابی کا بڑا مقام ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ عقیدہ سنو اور یاد رکھو، اس وقت سوشل میڈیا کا ایک نظام ہے، سب بچے بالخصوص نوجوان، بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ اس معاملے کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس طرف ان کی رغبت ہے۔ خصوصاً نوجوان جو ہیں وہ فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس میں طرح طرح کے نادان اور بے وقوف، بعض عقل مند بھی ہوتے ہیں، بعض نادان، طرح طرح کی کمنٹس کرتے ہیں۔ ہمارا جماعت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے ساتھ حضرت امام حسن نے علیہ السلام نے صلح کی ہے، ان کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری کوئی خفقی نہیں ہے، ہماری کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن جن کے ساتھ حضرت امام حسین نے جنگ کی ہے اس سے ہماری کوئی صلح نہیں ہے، وہ یزید ہے، یزید کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہے۔ اور یزید کے بارے میں خصائص الکبریٰ جلد 2 اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 دفعہ زیارت ہوئی ہے۔ یہ اجمی نہیں ہے، عربی امام ہیں، عرب کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ کتابوں کے یہ رائٹر اور مصنف ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کا آدمی انہیں مانتا ہے۔ آپ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے یہ روایت اس کے اندر نقل کی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا یہ دین اعتدال اور عدل و انصاف پر قائم رہے گا، مگر بنو امیہ کا ایک نوجوان جس کا نام یزید ہے میرے اس دین کے اندر رد و بدل کرے۔ آپ یزید کی کوئی معافی کا کوئی سلسلہ رہ گیا اور کوئی رہ گیا ہے بھائی؟ بعض لوگ یزید کو بچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ آؤ تمہیں میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس نے مدینہ کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے انہیں خوف دیا، ڈرایا اور دمکایا
فرمایا وہ دوزخ میں ایسے پگھلائے جائیں گے جس طرح شیشے کو، لوہے کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ مدینہ کے درختوں کو جو کاٹے گا اللہ کے حبیب تو اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں مدینہ کے اندر یہ سب سے اعلیٰ شخصیت اس وقت موجود تھی۔ یزید نے انہیں قتل کیا، انہیں بے دردی سے شہید کیا۔ اب کوئی دل رکھنے والا بندہ جس کے اندر دل انسانی ہو اس واقعے کو تو تواتر کے ساتھ بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے پانی رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ اتنا دردناک اور اتنا دکھ والا واقعہ ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ دودھ شیر بچہ، کافر سے کافر آدمی، حالانکہ وہ کلمہ گو تھے، جمعے کا دن تھا، انہیں اس بات کا بھی بڑا تڑپ اور احساس تھا، بھائی جلدی کریں، نواسہ رسول کو شہید کیا جائے کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ ایسی نماز پہ تو لعنت ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں جو نبی کو اور رسول کو تکلیف پہنچائے؟ اس کے بارے میں قرآن کی آیت فرماتا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو بھی کوئی دکھ دے سکتا ہے؟ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، تمام چیزوں کی تخلیق فرمانے والے ہیں، آپ اللہ اکبر ہیں، آپ سب کے حاکم ہیں، آپ سے بڑا تو ہے ہی کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو کون تکلیف دیتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں۔ آگے اس کی سزا سنو، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آگے ایک اور سزا، وَأَدَّ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مجھے اور میرے رسول کو دکھ دیتے ہیں، ان کے دلوں کو صدمہ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، غم دیتے ہیں، حد لہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تیار کر رکھا ہے۔ کیسا؟ عذاباً مہینا، رسوا کن عذاب، سخت ترین عذاب۔ یہ پارہ نمبر 22 ہے، اور بنا پڑھا لکھا ہے، گھر پہ جاؤ قرآن کھولو اس کا ترجمہ دیکھو۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، یہ بات ذرا بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کو کون دکھ دے سکتا ہے؟ بھائی اللہ کی منشا حضور ہے، اللہ کی چاہت حضور ہے، اللہ کے حبیب حضور ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے میری اطاعت کی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یزید نے اللہ کے حبیب کو دکھ پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ اور پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ میں نے پہلی حدیث آپ کی نظر کی ہے امام بخاری کی، اور جملہ کتب حدیث کے کتابوں کے اندر، تواتر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت شہزادہ رسول، شہزادہ بطول حسین ابن علی کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا تو آپ کے آنکھ مباروں سے آنسو جاری تھے۔ یہ آنسو خوشی سے نکلتے؟ یہ تو انسان کا دل جس وقت کسی غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس حدیث کو بھی جملہ کتب حدیث نے نقل کیا ہے، آتا ہے کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیموں کے اندر، ہمارے برتنوں کے اندر خون ہی خون تھا، اور آج بھی دریائے فرات کے اندر جو لوگ عراق میں رہے اور گئے، اور جملہ کتب بھری پڑی ہیں ان الفاظوں سے کہ آج بھی 9ویں اور 10ویں کو دریائے فرات جو ہوتا ہے اس کا رنگ خون کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم المیہ تھا، اور ان ظالموں نے شہید تو کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو، پھر آپ کے سر کو
تن سے جدا کیا، پھر اس کو نیزے پہ اٹھا لیا، پھر چھوٹے چھوٹے دودھ چیر بچوں کو جس بے دردی سے شہید کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ پھر ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، پھر ان با پردہ خواتین کو جو امہات المومنین کی اولاد ہیں، جن کی عظمتیں قرآن نے خود بیان کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرآن کے اندر ہے کلام الہی لیکن منشا حبیب ہے، الفاظ اللہ کے ہیں، سوچ رسول کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ ان سے کہیں قل رسالت ہے، حبیب آپ اپنے ان مسلمانوں کو کہیں، یہ خطاب عام ہے، صحابہ کے لیے نہیں تھا، ان کے لیے تو تھا ہی تھا، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لوگو میں نے تمہیں مکمل دین دیا، ضابطۂ حیات دیا، تم لوگ گمراہی میں گم تھے، توحید کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تمہاری نیازیں جبھی کہیں سورج کے آگے جھکی ہوئی تھی، کہیں بتوں کے آگے تم سجدہ ریز تھے، کہیں کسی بڑے سورج کو دیکھتے تو اس کو اپنا رب جانتے، چاند کو دیکھتے اسے رب تصور کرتے۔ میں تمہیں اتنی ضلالت اور غلاظوں کو سر نکال کر اس رب کا پجاری بنایا جو کل ہو اللہ احد ہے، ایک رب ہے۔ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، دین دیا، رشتوں کا تقدس سمجھایا۔ تمہاری حالت یہ تھی بیٹی پیدا ہو جائے تم اسے زندہ قبر کے اندر دفن کر دیتے تھے، انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا، تم درندہ صفت بن چکے تھے، تمہیں میں نے مکمل ضابطۂ حیات اور انسانیت عطا کی، لیکن اس کا صلہ میں تم سے نہیں مانگتا، اس کا اجر نہیں مانگتا۔ حسین کو سلام ہے، یہ ضرور کیا کرو، یہ حسین کو سلام کرنا میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ شیعوں کا نعرہ نہیں ہے، بات سمجھو، شیعوں کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صراط مستقیم سے دور ہے، ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، میں پہلے ابتدائی الفاظ ادا کر چکا ہوں۔ بعض دفعہ یہ بھی ایک مرض لائق ہو چکی ہے مسلمانوں کو کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر شروع ہو تو بدہضمیاں شروع ہو جاتی ہیں، بعضوں کے چہرے فاق ہو جاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بخاری شریف کی حدیث سناؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کرم اللہ وجہ، منافق کبھی آپ سے محبت کر نہیں سکتا۔ اب بات ختم ہو چکی ہے، سسٹم الگ ہو چکا ہے، وہ گروہ الگ ہو چکا ہے، اسے الگ میں نے اور آپ نے نہیں کیا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا علی کرم اللہ وجہ آپ سے منافق کبھی پیار نہیں کر سکتا اور مومن کبھی بغض نہیں کر سکتا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نعرہ لگے، دیکھو چہرے کے اندر گڑبڑ ہے، رنگ چینج ہو گیا ہے، ماتھے پہ بل آ گئے، سمجھو وہی ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے الفاظ فرما چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس کی بیماری ڈیگنوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے حضرت امام حسن اور حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جملہ اہل بیت اطہار، یہ تمہارا فخر اور افتخار ہے ہمارے سنیوں کے، شیعوں کا تو امام ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو ایک لعنتی گروپ ہے، نہ ان کا اسلام، نہ ان کا کچھ بھی، نہ نماز، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ بات سمجھے ہو، اس لیے یہ تمہارا اعزاز ہے اہل بیت۔ اور آج تلاوت کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں سب کچھ دیا لیکن اس کا صلہ میں آپ سے نہیں مانگتا، کیا آپ نے مجھے کوئی اجرت دینی ہے، کوئی اجر دینا ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے جو اہل بیت ہیں نا، اہل بیت اور رشتہ دار، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سید لوگ۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں سید ہوں، یہ تو میں ہے ہی ہوں، میرا اعزاز ہے، سب قبائل اعلیٰ اور عرفہ ہیں، نبی علیہ السلام کا ہر کلمہ گو
ہمارے سر کا تاج ہے، بلکہ ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، بلکہ ہمارا بھائی وہ نہیں ہے جو کلمہ گو نہیں ہے۔ اگر ہندو بھی کلمہ پڑھ لائے تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، انگریز کلمہ پڑھ لے تو وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن نے تو بات ختم کر دی ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ہے نسبت، ہمارا پورا مذہب نسبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کبھی پھر میں بات کروں گا، وہ لمبا ایک مضمون ہے۔ شارٹ کٹ، ایک کپڑے میں اور آپ نے پہنے ہوئے سب نے، تو ایک کپڑے کا ہم غلاف بناتے ہیں قرآن کے ساتھ لگانے کے لیے، اس کو ہم نیچے پھینک سکتے ہیں؟ مٹیریل ہے کہ دھاگا ہے کہ جو میں اور آپ نے پہنا ہے؟ اور بات سمجھو، ایک وہ کپڑا ہے جو غلاف کعبہ ہے، حالانکہ مٹیریل میرے اور آپ کے کپڑے کا اس کا ایک ہے، لیکن اس کی عظمت ہے۔ اور بات سمجھو، ایک پانی میں اور آپ پیتے ہیں، اور ایک پانی آب زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا ہے، اور وہ پانی ہے نسبت والا۔ آپ پوری زندگی اسے ایک پیپسی خالی کر کے پیپسی کی بوتل میں بند کر دیں، اللہ کی قسم اس پہ کروڑ سال گزر جائیں، اس پانی کے اندر کبھی کیڑے نہیں پڑیں گے۔ رنگ اس کا بھی ہمارے پانی کی طرح ہے، ذائقہ گو کے الگ ہے، شکل ایک ہے، رنگ ایک ہے، لیکن اسے نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی۔ آپ زندگیاں گزر جائیں گی، کروڑوں سال گزر جائیں گے، لیکن اس پانی کے اندر کبھی کیڑے مکوڑے نہیں پڑ سکتے۔ ایک میرا اور آپ کا پانی ہے، چاہے وہ چشمے کا ہے، چاہے وہ نلکے کا ہے، کسی کنویں کا ہے، دریا کا ہے، آپ اسے ٹوٹل ایک ہفتہ کسی بوتل میں بند کریں، اس پانی کا ذائقہ بھی بدبودار ہو جائے گا اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے پڑ جائیں گے۔ اسے وہ نسبت نہیں ہے جو نسبت اسماعیلی علیہ السلام حضرت اس پانی کو حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے جو قرابت دار ہیں، یہ میرے جو سید ہیں، میرے گھر والے ہیں، آپ کی ازواج اور بنو فاطمہ علیہ السلام، ان سے آپ نے کیا کرنی ہے؟ الا المودتا، محبت نہیں کرنی، مودت۔ اب مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ محبت ٹوٹ سکتی ہے، مودت نہیں ٹوٹتی۔ مثال کے طور پر مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے محبت، آپ جو ہی مچھلی کو پانی سے نکالیں گے، مچھلی کا روح جسم سے نکل جائے گا، مچھلی مر جائے گی۔ کیوں؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے، اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کی حیات اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے تمہیں نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ محبت نہیں کرنا چاہیے، مودت کرنی چاہیے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میرے امتی نے میرے کسی قرابت دار رشتہ دار کے ساتھ کوئی نیکی کی، وہ بندہ میرا قرابت دار، میرا رشتہ دار، میرے گھر والا، میرے آل بیت سے وہ جو بندہ ہے، اگر اس نیکی کرنے والے کا نیکی کا صلہ دنیا میں نہ دے سکا، چلا گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں خود اس کا صلہ دوں گا۔ اور کتنی بڑی گارنٹی ہے میرے اور آپ کے لیے۔ وہ ایک بڑا معروف اور مشہور واقعہ ہے جس کو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بیان کیا، اکثر میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ ایک بیوہ خاتون تھی سادات کی، تو ایک مسلمان کے پاس گئی، اس نے دروازے کو ناکنگ کیا، ٹک ٹک کیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگی، میں خاندان رسول کی ایک بیوہ ہوں، میں نے رات گزارنی ہے، میرے ساتھ کچھ اپنی بچیاں بھی ہیں۔ تو گھر سے مسلمان کہنے لگا، آپ کے پاس کچھ سرٹیفکیٹ ہے سید ہونے کا؟ اس نے کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کیا سرٹیفکیٹ میں پیش کر سکتی ہوں آپ کو؟ تو وہی خاتون نبی علیہ السلام کے قرابت دار سے تعلق رکھنے والی،
ایک عیسائی کے دروازے کو ٹک ٹک کیا، اس کی قسمت جاگ گئی۔ تو جو ہی اسماعیل نے کہا، اس نے کہا کون؟ اس نے کہا میں آل رسول سے ہوں، خاندان رسول کی ایک خاتون ہوں، بچیاں بھی ہیں، رات بسر کرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو عیسائی نے اپنی بیوی کو بھیجا، اس نے کہا جا رسول خدا کی بیٹی آ گئی ہے، اس کی خدمت کی۔ رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اس یہودی کو، اور اس نے خواب میں نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھ دیا۔ اور دوسری طرف وہ مسلمان، یہ بڑا معروف واقعہ ہے، طارق جمیل صاحب نے تو بڑی کثرت سے اسے بیان کیا اپنے خطبات کے اندر۔ اس مسلمان کو بھی یہ خواب آئی، نظام میچر شروع ہے، نبی علیہ السلام فردن ہر بندی کی شفاعت فرما رہے ہیں، اس کا نمبر آیا تو نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں نظر دیکھی، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امتی ہونے کا کوئی ثبوت دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ہاں تو کوئی ثبوت نہیں ہے، میں آپ کو امتی ہوں، کلمہ گو ہوں۔ فرمایا رات کو میری ایک بیٹی آئی تھی، تو ثبوت مانگ رہا تھا؟ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے تمہارے ہاں۔ زندگی میں یاد رکھو، سید جہاں ملے اس کا احترام کرو، چاہے وہ جو کرتا ہے۔ میں سیدوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ تمہاری رعایا ہے، سادات کو بھی چاہیے کہ اپنی امت کا خیال رکھے، ان سے پیار سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ رفع کرے، ماڈل بنے، نمونہ بنے۔ کیا اس سیدوں کو لوگ مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں؟ سید کا احترام لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس کے بعد معلومات ہے یا کچھ ہے، وہ نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے سادات آپ کو بھی ماڈل ہونا چاہیے، آپ کو نمازی ہونا چاہیے، آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی امتی سے کچھ کمی پیشی ہو جائے تو سید کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، وہ درگزر کرے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ، حضرت صلاح الدین ایوبی رحم اللہ اپنی دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وقت بھی ہمارا قریب ہے اور ہمارے پاس ابھی بہت سارا مضمون رہتا ہے، وہ تو میں نے پیش ہی نہیں کیا۔ تو چلو، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی دربار میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی آپ مجھے کچھ روپے دیں، میں دریائے نیل کے کنارے کچھ وظائف پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد آپ کا رابطہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے گا۔ تو اس بندے نے کچھ 6 ماہ گزارے، پھر واپس آیا، کہنے لگا حضور وہ پہلے جو میں نے وظائف پڑھے تھے ان میں کوئی خلط ملط ہو گیا ہے، وہ سسٹم ٹھیک نہیں رہا، مجھے مزید 6 ماہ کا اور خرچہ دیا جائے تاکہ میرے بچوں کی پرورش ہو، میں اور 6 ماہ اور لگاؤں۔ تو اس نے 6 ماہ اور لگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 6 ماہ لگانے کے بعد پھر آ گیا، فرمایا حضور مسئلہ یہ ہے، اگر آپ مجھے امان دیں، سچی بات کہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بچوں کی پرورش کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے تو بالکل ایک نیرا فراڈ کیا آپ کے ساتھ، جھوٹ بولا ہے۔ تو صلاح الدین ایوب کہنے لگا اپنے وزراء سے کہ جو بندہ بادشاہ کے ساتھ فراڈ کرے، جھوٹ بولے، اس کی کیا سزا ہے؟ تو ایک وزیر نے کہا جی اس کا گلا کاٹا جائے۔ وہاں ایک اللہ کے ولی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی اس نے ٹھیک کہا ہے، کاٹا جائے۔ دوسرے وزیر نے کہا نہیں جی اسے کتوں کی نظر کیا جائے تاکہ اسے دردناک اور اذیت سے اسے مارا جائے، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا جی اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ تیسرے تھے حضرت دانا بلول علیہ رحمہ، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں بادشاہ آپ کے خزانے میں کون سی کمی ہوئی ہے، ایک غریب آدمی تھا، چلو اس نے جھوٹ کیا ہے کہ سچ کیا ہے، 1 سال اس کے بچوں کی پرورش ہوتی رہی ہے، تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے، تو آپ ایسا کریں اسے معاف کر دیں۔ تو اس بزرگوں نے کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سید ہے، سید کا کام ہے معاف کرنا۔ تو حضرت بلول علیہ رحمہ نے فرمایا اے صلاح الدین ایوبی انہوں نے میرا پردہ اٹھا دیا ہے، یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اس لیے میں سیدوں سے گزارش کرتا ہوں، سادات سے، آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے، بشری تقاضا ہے، ہو جاتی ہے، کمی پیشی ہو جاتی ہے، گھر میں باپ بیٹے کی ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں کی ہو جاتی ہے،
یہ تو بشری تقاضا ہے، ازل سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اگر کسی امتی کی سادات کے ساتھ کمی پیشی ہو جائے، سید کا سیدھا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، وہ معاف کرے۔ دیکھو نبی علیہ السلام معاف فرماتے تھے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو، کتنے بڑے بڑے دشمن تھے، بلکہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا انہی لوگوں کو دارالامن قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے سید کا دل، سید کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، تاکہ کسی کی غلطی ہو جائے وہ درگزر کرے، آپ نے امتی کو معاف کرے۔ معاف کرنے کی جس وقت ابیلٹی آئے گی، ایک اور روایت، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کا مجھ پر حق ہے۔ یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کا آپ پر حق ہے؟ یعنی اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جاؤ وہ لوگ جن کا حق مجھ پر ہے۔ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جنہوں نے دنیا میں میرے لیے ایک مسلمان بھائی کو معاف کیا۔ وہ دوستوں کتنی بڑی خوشخبری ہے تمہارے لیے، معاف کرنے کے لیے۔ ہم معاف کم کرتے کم ہیں، ہمارے دل تو نفرتوں سے، دکھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے معاف کرو تو دلی طور پر معاف کیا کرو، یہ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ آج کا یہ عظمت والا مہینہ، اور روایت کے اندر آتا ہے، اب گفتگو آدھی ہوئی ہے آدھی ہوئی نہیں ہے، متعدد حدیث میں نے کوٹ کر کے لائی ہے، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، تو آئندہ جمعے میں جو نصف ایسا رہ گیا ہے اسے ہم آگے جمعے میں چلائیں گے۔ تو یہ 10 محرم کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ 10 محرم کو اپنا دسترخوان کھلا کرے گا، یعنی کھانا کھلائے گا، اس گھر کے اندر پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے دسترخوان کو کھلا رکھنا ہے۔ تو کل ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ 8 بجے قرآن پڑھنا ہے، سب نے اوپر گٹھا ہو کر، آپ دوستوں نے آنا ہے، سب کو میں نے خبر دے دی اجمالی، وہاں ختم پڑھیں گے 2-3 قرآن ہم حضرت امام علیہ السلام کی نسبت سے پڑھیں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ وہ کو ان کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے، لیکن ہم کریں گے۔ اس کے بعد نعت ہوگی اور اس کے بعد پھر لنگر تقسیم ہوگا۔ آپ سب دوستوں نے وہاں شرکت کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔